ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں۔ کافر ڈٹ کر کے قرآن مقدس کا بھی انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے والی کتابیں یعنی توریت وغیرہ کا بھی انکار کرتے تھے۔ اب جو آدمی دلیل سے مانتا ہے اس کے سامنے دلیل پیش کی جاتی ہے اور وہ دلیل دیتا ہے تو اس کی دلیل کا جواب دیا جاتا ہے، مگر جو لوگ دلیل کا نام بھی نہیں لیتے، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہ تو قرآن پہ ایمان لائیں گے اور قرآن سے پہلے والی کتابوں پر بھی ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں، ایک ضد تھی، ہٹ درمی تھی جس کا یہ لوگ اعتراف اور اقرار کرتے تھے۔ تو جو آدمی دلیل سے نہ مانے اس کا علاج کیا ہے؟ تو پھر اس کا علاج آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ جو آج نہیں مان رہے نا، اب ان کا علاج قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن ان کا سارا خمار اتر جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پکڑ کر کے لے جائیں گے ان کو، تو ان کا سارا خمار اتر جائے گا۔ آج کفار بڑے غرور سے قرآن پر ایمان لانے کا انکار کر رہے ہیں اور اپنی اس بے وقوفی کو دانش مندی سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب یہ قبروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ان کی حالت دیکھنے کے لائق ہوگی۔ سارا غرور اور سارا ان کا خمار اتر جائے گا اور بالکل ایک دم اس طرح سے مسکین صورت بنا لیں گے، اور جب غضب الہی کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اس کے بعد میں تو الگ ہی حالت بن جائے گی، پھر تو آپس ہی میں بحث شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا، یعنی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ وہ کہے گا تو نے مجھ کو بہکایا، وہ کہے گا تو نے مجھ کو بہکایا۔ تو جب آگ کے شعلے ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو متکبر کافر اور جو غریب کافر تھے یہ آپسی میں مناظرہ شروع کر دیں گے، آپسی میں بحث شروع کر دیں گے۔ وہ کہے گا تو نے مجھ کو برباد کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں برباد کیا، تو خود برباد ہوا۔ تو ان کی جو آپس میں بحث ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحث کو یہاں پر بیان فرمایا۔ ان آیتوں کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کیسے کیا حال ہوگا اس دن کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، یعنی ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ جو دبے تھے یعنی جو کمزور لوگ تھے وہ ان سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، یعنی جو کمزور لوگ تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ یعنی اس دن وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ برباد ہو گئے، اگر تم نہیں ہوتے نا تو پھر ہم لوگ ایمان لے آتے۔ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ، اور زیادہ تر ہوتا یہی ہے
کہ غریب لوگ امیروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ان بڑے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے جو وہ کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو دنیا میں تو یہ سب چل رہا ہے، لیکن قیامت میں معاملہ الٹا ہو جائے گا. یہاں پہ تو جو بیچارہ دبا کچلا بندہ ہے وہ بڑے لوگوں کے سامنے آواز بھی نہیں اٹھا پاتا ہے، بول بھی نہیں پاتا ہے، لیکن قیامت میں جب عذاب کے شعلے نگاہوں کے سامنے آئیں گے تو یہی غریب ان کو پھر ان سے لڑائی شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنے شاندار انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ کمزور اور ضعیف لوگ کہیں گے اے سرداروں تم رات دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، کبھی قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرتے تھے. آج جگہ جگہ آیتیں ڈھونڈ کے نکال کے لاتے نا، قرآن کے اندر اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کافروں کو مارو، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں. اس طرح سے ڈھونڈ کر کے اسلام کے خلاف آیتیں نکال کر کے لاتے ہیں، اور یہ گرو گھنٹال اپنے چھوٹے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور پھر یہ چھوٹے لوگ جوش میں آتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، دنگا و فساد مچاتے ہیں، اور وہ اپنے محلوں میں بیٹھ کر کے عیاشی کرتے ہیں اور غریبوں کو میدان میں اترا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں. تو قیامت کے میدان میں کہیں گے کہ تم کبھی قرآن کی آیت پر اعتراض کرتے تھے، کبھی صاحب قرآن پر ففتیاں کستے تھے، کبھی مسلمانوں کی خستہ حالی کا مذاق اڑاتے تھے. بولے دیکھو یہ غریب آدمی یہ کیا حق پر ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بار بار تم یقین دلاتے تھے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں نا وہی راستہ صحیح ہے. اور اگر کوئی کچھ بات کہتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بالکل کھنگال کر کے دیکھ لیا ہے، ہمارا دین ہی سچا دین ہے. تو بولے ہم آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چل رہے تھے. تو تم اگر مسلمانوں کے خلاف ہم کو نہیں بھڑکاتے نا تو پھر ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. اب ان سے بھیڑ جائیں گے، وہ کمزور لوگ ان کے بڑے لوگوں سے بھیڑ جائیں گے. تو کہیں گے تم خود سوچو، وہ کافر کہتے تھے بڑے بڑے لوگ کہ تم خود سوچو کہ اگر مسلمانوں کا مذہب سچا ہوتا تو ہم اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنے بڑے ہم لوگ ہوشیار ہیں، ہم تھوڑی جو ہے وہ کفر کرتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے ہوشیار لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام سچا مذہب نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بہکایا، اور ہم نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا تو ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے. تو اب جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو جواب کے اندر وہ ان کے لیڈر کیا کہیں گے؟ لیڈر کہیں گے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وہ جو تکبر کرتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے، یعنی بڑے لوگ ان کے چھوٹوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے. اب یہ لوگ صاف مکر جائیں گے، بولے ہم نے تم کو کب بہکایا تھا؟ ہم نے تو تم کو نہیں بہکایا تھا، تم لوگ خود ہی گمراہ ہوئے تھے. تم لوگوں کو کفر پر اڑے رہنے کی جو ترغیب دی تھی وہ ہم نے تھوڑی دی تھی. ہمیں اچھا یہ کہیں گے کہ جو چھوٹے لوگ تھے وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ اتنے مکار ہو، یہ سب کر رہے ہو. تو اب ان کے پاس تو کوئی جواب ہوگا نہیں، اور جو پھنستا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے تم کو گمراہ نہیں کیا تھا، ہم نے تم کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ تم خود گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، ہمارا تمہاری گمراہی کے اندر کوئی حصہ ہے ہی نہیں. آج تو یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بڑا مواد نکال کر کے عوام کو دے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں سے یہ کفار لڑتے رہیں، لیکن قیامت کے اندر کہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایک دم صاف انکار کر جائیں گے. تو جواب کے اندر وہ پھر دبے ہوئے لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو تکبر کرتے تھے بلکہ رات دن کا داؤں تھا. بولے کیا بات کر رہے تم لوگ؟ رات دن ہم کو بہکایا کرتے تھے، رات دن ہم کو بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہمیں طرح طرح کی باتیں تم لوگ بتایا کرتے تھے، اور یہاں پہ اب تم لوگ بالکل مکر رہے ہو. وہ کہیں گے استأمروننا ان نکفر باللہ، اور تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر ٹھہرائیں، اس کے برابر ٹھہرائیں. یعنی یہاں پہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ لگاؤ یہ نعرہ لگاؤ، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو مارو، موب لنچنگ کرو. اس طرح کی باتیں دنیا کے اندر تو تم لوگ کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں سب غلط ہے، ہم لوگ جو دین تم کو بتا رہے ہیں وہی دین صحیح ہے، اور اب تم بالکل مکر رہے ہو. وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل میں پچھتانے لگیں گے جب عذاب دیکھا، دل میں اب سوچیں گے اب تو معاملہ بالکل خراب ہو گیا.
کون پچھتائے گا؟ جو تکبر کرتے تھے دنیا میں وہ بھی پچھتائیں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ بھی پچھتائیں گے، اور ان کو معلوم ہوگا کہ اب تو عذاب سامنے آ گیا ہے اور اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہر شخص کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، ہر بندہ غور کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو بڑوں نے بہکا دیا تھا، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اگر کوئی نادان کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور گمراہی اختیار کر لے تو اس کو سن لینا چاہیے۔ قیامت کے دن اس کا عذر نہیں قبول ہوگا۔ یہ نہیں سنا جائے گا کہ میں تو مجبور ہو گیا تھا، ہمارے بڑے لوگ کہتے تھے میں تو پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا تھا۔ ان سے کہا جا رہا سن لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بننی، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اور طبقہ عمرہ کا طریقہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے، مالدار لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ان کے پاس زندگی کے چونکہ سارے سامان ہوتے ہیں، روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے اور لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ اگر غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، اگر کسی کی آبرو لوٹ رہی ہے تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، اگر کوئی کسی کا مذاق بنا رہا ہے تو اس میں ہمارا کیا بگڑ رہا ہے۔ تو وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں توجہ نہیں دیتے، اور کوئی اگر ان حالات میں حق کی دعوت لے کر کے اٹھتا ہے تو غریبوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، پریشانی ان امیروں کو ہوتی ہے۔ ان امیروں کو معلوم ہے کہ اگر یہ حق کی دعوت دینے والے کی دعوت کامیاب ہو گئی تو ہمارا عیش ختم ہو جائے گا، ہمارے ساری ریل پیل الٹ کر کے رہ جائے گی۔ تو اسی لیے جب کسی عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نیک بندہ آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی لیڈر لوگ، یہی گرو گھنٹال اور یہی بڑے بڑے لوگ اس کی مخالفت کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرما دیا گیا کہ وہ جب عذاب دیکھیں گے تب پھر پچھتانے لگیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، یعنی اس دن ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے جائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی۔ کیا وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کرتے تھے۔ اب اس دن برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے اس کی سزا ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ یہ مالدار لوگ سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں نے یعنی مالداروں نے ہی یہی کہا کہ تم جو لے کر کے آئے ہو، تم جو لے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ ان کا خالی کام نہیں ہے، ہر زمانے میں یہی مالداروں کا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی حق کی دعوت لے کر کے آتا سب سے پہلے مالدار ڈینگے مارتے تھے اور آگے بڑھ کر کے کہتے تھے تم جو دعوت لے کر کے بھیجے گئے ہو اس دعوت کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم جو کچھ اتراتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جو مالدار لوگ مخالفت کرتے تھے، مخالفت کا طریقہ ان کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم پر عذاب ہونا نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو اتراہٹ ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس ایک ہی بات کہتے تھے ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہماری اولاد زیادہ ہے۔ یعنی کہتے تھے کہ تم کون ہوتے ہماری اصلاح کرنے والے، ہماری حویلیاں دیکھو، ہمارے باغات دیکھو، ہمارے لہلاتے ہوئے کھیت اور باغات دیکھو، درجنوں ہمارے جوان بچوں کی جو فوج ہے ان کو دیکھو، بڑے بڑے لوگ ہماری بلائیں لے رہے ہیں، تو پھر کون جو ہے جو ہم کو گمراہ کہہ دے؟ اگر ہم گمراہ ہوتے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ تھوڑی ہوتا، اگر ہمارے پاس میں یہ سامان عیش و عشرت ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں اور ہم گمراہی پر نہیں ہیں۔ اور یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے، لوگوں نے پیسوں کو اور مال و دولت کو اپنے سچے ہونے کی دلیل سمجھ لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو روزی دیتا ہے، کسی کو روزی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، ورنہ تو آپ دیکھ لیں کتنی بار ایسا ہوا بڑے بڑے پرہیزگار لوگ غربت کا شکار رہتے ہیں، پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جابر ظالم ایک نمبر کے بدماش لوگ مال و دولت کے اندر کھیلتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں صدیقین نے اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نہیں دی، اور جب اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا یعنی اپنے احوال پر وہ لوگ غالب آ گئے تو اللہ نے ان پر دنیا کو پیش کیا تو انہوں نے دنیا
دنیا کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا دیتا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو دے دے تو اس میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک خارس زدہ مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے ہو یہ بکری اپنے مالکوں کے نزدیک کتنی حقیر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے حقیر ہونے کی وجہ سے تو مالکوں نے بکری کو پھینک دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مردہ بکری کا بچہ جس قدر اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر ہے اس سے زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں ہی صحیح ہوں، یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون اس مردہ بکری کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا، بھلا یہ کوئی قیمت رکھتی ہے جو اس کو لیا جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس کو جتنا حقیر سمجھ رہے ہو نا اللہ کے یہاں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، اور دنیا کے بے وقت ہونے کو آپ اس سے سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا سے 1 قطرہ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے، تبھی تو کافر مال و دولت کے اندر اور عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم مال و دولت والے لہذا ہم حق پر ہیں۔ دنیا کی بے حقیر دنیا کی جو ہے وہ بے عزتی کو آپ دیکھنا چاہے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جانب وحی نازل فرمائی، وہی فرمائی کہ اے دنیا تو اس کی خدمت کر جو میری خدمت کرے اور اسے مشقت میں مبتلا کر دے جو تیری خدمت کرے۔ تو دنیا تو ان مالداروں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی میرے اولیاء کے لیے کڑوی ہو جا، اے دنیا میرے ولیوں کے لیے تو کڑوی ہو جا، یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کو مرغوب جاننے لگے جو میرے پاس ہے۔ کیونکہ جب دنیا نیک لوگوں کے نزدیک کڑوی ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی طرف وہ توجہ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا دنیا میرے دشمنوں کے لیے میٹھی بن جا تاکہ وہ میری ملاقات کو ناپسند کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود دنیا دے کر کے ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دور کرتا ہے، اور کافر اترا رہے تھے کہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کسی کو مال دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر تسکین فرمائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ 2 شخص تجارت میں شریک تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا، ایک مکہ المکرمہ میں رہا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی تو اپنے پارٹنر کو خط لکھا کہ حضور کے بارے میں تفصیل سے معلوم کر کے مجھ کو بتائیں۔ تو جو مکہ میں شریک اور پارٹنر تھا اس نے تفصیلات معلوم کر کے جواب لکھ کر کے بھیجا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو سوائے چھوٹے درجے کے حقیر اور غریب لوگوں کے کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ یعنی جو بھی یہاں پر ایمان لانے والے سب غریب، چھوٹے، غلام اور ایک دم غریب لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو جب مکہ سے پارٹنر نے یہ خط لکھا اور خط ملک شام میں اس کے پارٹنر کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے تجارتی کام کاج سب چھوڑ دیے، مکہ آیا اور مکہ آتے ہی کہا کہ مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ اب وہ پتہ معلوم کیے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسلام کے احکام بتائے۔ تو ان کی باتیں ان کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ کہنے لگا کہ چونکہ پچھلی کتابوں کا وہ عالم تھا، اس نے پڑھا تھا، وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں بتا دیا کہ امیر لوگ تو ہمیشہ انکار کرتے رہتے ہیں، ان کو ناز ہوتا ہے اپنے پیسوں پر، اپنے مال پر۔ پہلے جو حق کی طرف آتے ہیں وہ کون آتے ہیں؟ غریب لوگ آتے ہیں۔ اور آج بھی آپ ٹٹول کر کے دیکھ لیں، سنیت کے اندر جو مضبوط لوگ آپ کو ملیں گے زیادہ تر غریب لوگ ملیں گے۔ مالدار اور سیٹ لوگ چند ایک کو چھوڑ دو اللہ ماشاءاللہ، باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو وہابیت کا شکار ہو جاتے ہیں یا صلح کلیت کے اندر پھنس کر کے رہ جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضبوط ایمان کی جو دولت ہے اس دور میں بھی غریبوں ہی کو عطا فرمائی ہے. اور زیادہ تر جو آج آپ دیکھ لیں دینی کاموں میں کون آپ کو نظر آئے گا؟ جلسوں میں آپ گن لیں مالدار آپ کو جلسوں میں نظر نہیں آئیں گے, آپ کو جلسوں میں غریب طبقہ ہی نظر. دن بھر جو مزدوری کرتا ہے تھک کر کے گھر پہ جا کے سونا چاہیے, لیکن علاقے میں جلسہ اور پروگرام ہوگا تو وہی تھکا ہوا مزدور آدمی جلسے میں آ کر کے بیٹھے گا, اور پورا دن جو اسی میں بیٹھا رہا ہے مالدار, اس کو تو اب جلسہ سن کر کے دینی معلومات حاصل کرنا چاہیے, لیکن وہ جلسے کی طرف رغبت نہیں کرے گا اور وہ اپنے عیاشیوں کے اندر مگن ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دین جو ہے وہ غریبوں ہی کے اندر آپ کو مضبوط نظر آئے گا, امیروں کے اندر الا ماشاءاللہ آپ کو یہ مضبوط دین ہرگز نظر نہیں آئے گا. ہر دور کا یہی طریقہ رہا اور اسی دستور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا, اور یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ کسی کو روزی نہ دے تو اللہ اس سے ناراض ہے. کبھی اللہ گنہگار پر دنیا وسیع کر دیتا ہے اور کبھی فرمانبردار پر تنگی بھی کر دیتا ہے. کتنے اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں جو مالی اعتبار سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے کم تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کا مرتبہ تو بڑا بلند ہوتا ہے. اور رب نے آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, بہت لوگ نہیں جانتے ہیں. آج بھی لوگ ڈینگے مارتے ہیں, بولے دیکھو وہابیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, دیوبندیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہر دور میں کافروں کے پاس پیسہ رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کو جو معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس لیے مسلمان کمزور ہیں. مغلوں کا جب دور تھا ہندوستان کے اندر, مسلمانوں کی حکومت تھی سینکڑوں سال تک, تو لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے جب مغلوں کی حکومت تھی تو ہندوستان کے اندر بڑا پیسہ ہوگا مسلمانوں کے پاس میں, بڑے بڑے نواب تھے, بڑے بڑے اربوں خربوں پتی لوگ موجود تھے. لیکن آپ تحریر پڑھ کے دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ آج مسلمانوں میں مالدار ہیں کتنے, گنتی کے لوگ مالدار ہیں, زیادہ تر مالدار تو ہندو ہیں. تو جب اس دور کے اندر جب یہ حال تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو مال و دولت سے ہمیشہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا جیسے لوگ اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہیں نا, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مال و دولت سے بچاتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں زبردست طریقے سے ان کا رد کر دیا گیا کہ مال و دولت کی ریل پیل کو کبھی بھی حقانیت کی دلیل مت سمجھنا. مال تو فرعون کو بھی مل جاتا ہے, نمرود, شداد اور حامان کو بھی مل جاتا ہے. دلیل اور معیار جو حقانیت کا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر پرکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو پر نور فرما. قرآن پہ عمل کرنے, اسے عام کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.